مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساز نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد جو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ فلسطین کی صورتحال سے ہے، اور فلسطین کی صورتحال اور یورپ سے ہم دیکھیں گے کہ یورپ میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، ماضی میں کیا ہوتا رہا اور اس بار کیا فرق ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یورپی حکومتیں خاص طور پر فرانس ہے جیسے، وہ تاریخی طور پر جو ہے وہ فلسطینیوں کی کاز کی زیادہ حمایت کرتا رہا ہے، جس طرح تاریخی طور پر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی زیادہ حمایت کرتا ہے یا برطانیہ۔ فرانس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فرانس کا تاریخی طور پر جو ہے جیسے یاسر عرفات تھے تو وہ بھی وہاں پر زیادہ آتے جاتے تھے، تو وہ فرانس اور پھر اس کے ساتھ کسی حد تک جرمنی بھی۔ لیکن اس بار جب جو ہے 7 اکتوبر کو یہ معاملہ پیش آیا تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین کا اور یورپی ممالک کی اکثریت کا جو ہے موقف تبدیل نظر آیا، اور ظاہر ہے اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ وہ فلسطینی تنظیم نے جو اس بار جو ہے وہ شہریوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور پھر جو انہوں نے لوگوں کو اغوا کیا تھا ان میں سے بڑی تعداد یورپی شہریوں کی بھی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک غلط کام کیا انہوں نے، اور اس کی شریعت میں بھی گنجائش نہیں تھی۔ شریعت آپ کو قطعی نہیں کہتی کہ آپ کسی عام شہری کو نقصان پہنچائیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو ہندہ کو ہی معاف کر دیا تھا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ تک چبا ڈالا تھا۔ تو وہ ہستی جو ہے وہ اتنی مہربان تھی کہ انہوں نے انہیں ہی معاف کر دیا تھا۔ تو یہ شریعت سے جب بھی کوئی ہٹے گا تو اس کا نقصان اسے بھگتنا پڑے گا، اور یہ فلسطین تنظیم نے اس کا نقصان بھگتا ہے۔ اور اب دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو رہا کر دیں، لیکن اب وہ اسرائیل اس کو طول دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا بظاہر لگتا ہے کہ اس کا اس میں فائدہ ہے کہ جو یورپی شہری خاص طور پر انہوں نے اغوا کیے ہوئے وہ رہا جلدی نہ ہوں، کیونکہ وہ جب تک وہ یرغمال رہیں گے یا اگر نقصان ہی پہنچتا ہے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا، کیونکہ یورپی رائے عامہ جو ہے وہ فلسطینی تنظیم کے خلاف ہوگی۔ اور اب جو سب سے زیادہ ہوئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ جب آپ دیکھیں اگر پاکستانی شہری کسی نے اغوا کیے ہوں تو پاکستانیوں کے کیا جذبات ہوں گے، کسی مذہب سے یا اس سے تعلق سے قطعاً ظاہر ہر پاکستانی سوچے گا اچھا ہمارے ہم وطن اغوا کیے ہوئے۔ تو یہی معاملہ جو ہے اس معاملے میں پیش آیا ہے، اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے یورپی حکومتوں کا رد عمل بنانے میں۔ اگر یورپی شہری وہ اغوا نہ ہوتے، شہری کوئی بھی اغوا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اس طرح کا صورتحال شاید پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ ان سے غلطی ہوئی، اب وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اب اسرائیل کسی نہ کسی طریقے سے اس میں بظاہر لگتا ہے کہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، وہ اس مذاکرات میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ حالانکہ قطر کی پوری کوشش تھی کہ کس طرح وہ جلد از جلد رہا ہو جائیں، مصر کی بھی کوشش تھی، لیکن جو ہے اسرائیل نے اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، بلکہ بعض موقع پر تو انہوں نے غیر مشروط چھوڑنے کی بھی کچھ لوگوں کو بات کی تو اس نے مسترد کر دیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے بندے، ظاہر ہے اس کو اس میں فائدہ ہے۔ پھر اس سارے معاملے میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ معاملہ پیش آیا تو 2 افسوسناک واقعات بھی یورپ میں پیش آئے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ فرانس میں پیش آیا، وہاں ایک چیچن لڑکے نے ایک ٹیچر کی جان لے لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیلجیم میں معاملہ پیش آیا جہاں ایک تیونسی شہری نے سویڈن کے 2 بے گناہ شہریوں کو فائرنگ کر کے جو ہے ان کی جان لی۔ تو ان 2 واقعات نے بھی جو ہے وہ فلسطین کے کاز کو نقصان پہنچایا ہے، ان لاکھوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے جو یورپ میں رہتے ہیں اور جو یورپی رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکتے تھے، جو اپنے لوگوں سے بات کر سکتے تھے، اپنی حکومتوں سے بات کر سکتے تھے۔ تو یہ جو 2 واقعات ہیں یہ بالکل جو پاگل پن کے جو 2 واقعات سامنے آئے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے پیچھے کون ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کر کے ان کاموں پہ لگاتا ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر ان 2 ملکوں میں دیکھیں آپ یہ واقعات پیش آئے، کہاں ہے؟ فرانس میں جو تاریخی طور پر فلسطین کا حامی رہا ہے، دوسرا بیلجیم کی حکومت بھی فلسطین کاز کی بہت بڑی حمایتی رہی ہے، لیکن یہ دونوں واقعات ان 2 ملکوں میں پیش آئے۔ تو یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہاں کون کس کے پیچھے کیا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں اکسایا جاتا ہے کہ نہیں تم یہ کر دو، تمہارے مذہب کا معاملہ ہے، حالانکہ ہمارا مذہب اسلام تو اس طرح کسی واقعے کی اجازت دیتا نہیں ہے۔ وہ تو جنگ کے دوران بھی جو اس کے اصول یہ ہیں کہ آپ کسی شہری پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی تلوار آپ کے سامنے پھینک دے تو آپ اسے بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ دونوں واقعات بھی جو ہے یہ یورپی رائے عامہ کو انہوں نے بھی متاثر کیا، اور فلسطینیوں کے حق میں جو حمایت ان کو ملنی چاہیے تھی وہ اس بار اتنی نہیں ملی۔ تو یہ 2 واقعات بھی سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ بالکل معاملہ خراب ہوا۔ ہاں البتہ جیسے آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد یہ جو فرانس میں پیش آیا، فرانس نے پہلی بار جو ہے فلسطینیوں کے حق میں ریلیوں پر پابندی لگا دی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے یہ پاگل پن کیا، جس نے ایک بے گناہ کی جان لی۔ اس نے فلسطینیوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، اس نے فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی دنوں تک جو ہے فرانس میں بین لگا رہا، اگرچہ حکومت نے جو ہے وہ مظاہروں کی اجازت دی ہے۔ اس طرح ہم نے جرمنی میں دیکھا، جرمنی میں پہلی بار جو ہے، جرمنی میں اب تک پابندی ہے کہ جرمنی میں اس بار جو ہے فلسطینیوں کے حق میں جو مظاہرے تھے ان کے اوپر پابندی لگی۔ البتہ برطانیہ میں سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ہے، برطانوی یہودیوں نے بھی شرکت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے بھی کہا کہ جو غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ بھی دکھی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک الگ فلسطینی ریاست میں ہے۔ اچھا، برطانوی وزیر داخلہ کا اس حوالے سے کوئی موقف کچھ عجیب و غریب سامنے آیا ہے۔ شروع میں انہوں نے کہا جی ہم پرچم لہرانے کو والے کو گرفتار کر لیں گے، ہم بہت سی مطلب انہوں نے، اگر وہی جو انڈین نیاد ہیں تو وہی برصغیر والا معاملہ بڑھ کے ٹائپ کے بیانات سامنے آئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ برطانوی پولیس نے ان کی کسی اس طرح کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، وہاں پر مظاہرے ہوئے اور کھل کر ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ اور خود برطانوی رائے عامہ بھی بہت حد تک، خاص طور پر بائیں بازو کے جو لوگ ہیں، لیبر پارٹی کے تو کئی رہنماؤں نے استعفے دے دیے اپنی پارٹی سے، کہ لیبر پارٹی کی جو موجودہ رہنما ہیں ان کا موقف جو ہے وہ پارٹی کی روایتی پالیسی ہمیشہ جو ہے فلسطینیوں کے کاز کی حمایت کرتی رہی ہے، تو اس کو اتنا ٹو نہیں کیا، تو اس پہ لیبر پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے، حتیٰ کہ ایم پی اور کونسلروں نے استعفے دیے ہیں۔ تو وہ سب بھی جو ہے فلسطین کاز کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی غزہ پر ظلم ہو رہا ہے، اور واقعی غزہ پر وہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس نے چنگیز خان کے مظالم کو بھی اگر ہم کھائیں گے تو مات دے دی ہے۔ اس میں اس طرح کارپیٹ بمبنگ کی گئی ہے، پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، نہ اسپتال کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ اقوام متحدہ کے دفاتر کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ میڈیا کے دفاتر کو چھوڑا جا رہا ہے، یعنی کہیں بھی غزہ میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اور جس طرح پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ کلوں کا محاصرہ کر کے لوگوں کو اندر بھوک اور پیاس سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، بالکل وہی طریقہ اسرائیل نے اپنایا ہے کہ غزہ کا محاصرہ کر کے ان لوگوں کو ایک طرف بم مار کے مارا جا رہا ہے، میزائلوں سے مارا جا رہا ہے، اور پھر قید سے بھی مارا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی تنظیمیں چیخ رہی ہیں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اس پہ چیخے کہ یہ کیا ظلم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی، ان کو بھی جو ہے نا پھر پریشر میں لیا گیا۔ البتہ اب جو ہے یورپ میں جو ہے کچھ نہ کچھ رائے عامہ، جیسا کہ ہم نے کہا، حکومتوں میں رویے میں تبدیلی نظر آئی ہے۔ فرانس کا ایک بہت بڑا اور اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ فرانس نے، امریکہ نے تو اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے اپنے طیارے بھیجے ہیں بحریہ کے، لیکن فرانس نے اعلان کیا کہ جی وہ اپنا ہیلی کاپٹر بردار بحریہ کا جہاز جو ہے وہ بھیج رہا ہے غزہ میں انسانی امداد کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا اعلان ہے فرانس کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہے جمعرات کے دن جو یورپی یونین کے سربراہی اجلاس ہوا ہے اس میں بہت اہم معاملہ ہوا، بہت 7 گھنٹے طویل اجلاس تھا، اور اس 7 گھنٹے طویل اجلاس میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا، جو خبریں میڈیا کے سامنے آئی ہیں، وہ یہ تھی کہ اسپین، بیلجیم، لکسمبرگ، آئرلینڈ اور ان سمیت کچھ 2-4 اور ملک یہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جنگ بندی کا مطالبہ کریں غزہ میں، لیکن جو ہے وہ جرمنی اور بعض 1-2 اور ملکوں کی طرف سے اس میں رکاوٹ تھی، وہ جنگ بندی کی مخالفت کرتے رہے۔ تو یہ 7 گھنٹے تک بحث مباحثہ ہوا، اور بالآخر اس کے بعد دونوں طرف کچھ کمپرومائز کرنا پڑا، لیکن یہ کہ ایک بہتر قرارداد، ایک بہتر اعلامیہ سامنے آیا، جس میں اب یورپی یونین کی طرف سے متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں مستقل کا اگرچہ ہونا چاہیے تھا، اور اسپین کا مطالبہ بھی یہی تھا، اس کے جو 7 دوست ملک ہیں ان کا بھی، لیکن کم از کم انہوں نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کی جائے اور وہاں انسانی امداد پہنچانے کے لیے راہداری بنائی جائے۔ تو یہ یورپی یونین کا اعلامیہ جمعرات کے سربراہی اجلاس کے بعد سامنے آیا۔ اس میں اسپین کا، آئرلینڈ کا، لکسمبرگ کا اور کچھ بہت ملکوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اچھا، یہی وہ ممالک ہیں جنہوں نے، جیسے آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر کو حملے کے فوری بعد یورپی یونین کی طرف سے فلسطینیوں کی امداد بند کرنے کا اعلان سامنے آ گیا تھا، لیکن اسپین، آئرلینڈ، لکسمبرگ، بیلجیم سمیت کچھ ملکوں نے اس موقع پہ بھی سٹینڈ لیا تھا، اور انہوں نے اس اعلان کو واپس کرایا تھا، اور پھر یورپی یونین کو واپس لینا پڑا فیصلہ، اور کہا نہیں، ہم فلسطینیوں کی امداد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یورپ میں بھی، اور یورپ میں تو میں سمجھتا ہوں انسانی ہمدردی کا معاملہ زیادہ ہے، اور وہاں سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ ہاں، البتہ یہ جو پاگل پن ہو جاتا ہے، کچھ 1-2 پاگل ہیں وہ جو ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ انہیں پتہ نہیں کون گمراہ کرتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے سامنے جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مبلغ کے طور پر پیش کر رہا ہو سکتا ہے وہ کسی غیر اس کے لیے، کسی مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہو، اور وہ آپ کو گمراہ کر دے، آپ کے ذہن کو قبضہ کر لے، اور آپ سے ایسا کام کرا دے جیسا کہ وہاں فرانس میں اور بیلجیم میں شروع میں یہ کام ہوا ہے۔ اچھا، جو حملہ ہوا تھا 7 اکتوبر کو، اس کے والے سے مختلف جو ہے وہ سازشی نظریات پہلے دن سے چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر معاملے میں سازشی نظریات چلتے ہیں، لیکن اب جو ہے نا ان سازشی نظریات میں گزشتہ روز جو حماس کے ایک رہنما کا بیان سامنے آیا ہے، اس میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ تقویت دی ہے۔ حماس کے اس رہنما نے امریکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے
کہ انہیں جو ہے وہ جو لبنانی تنظیم ہے، جو ایران کی سپورٹر تنظیم ہے حزب اللہ، ان سے انہیں بہت امیدیں تھیں کہ جب وہ یہ معاملہ شروع ہوگا، لڑائی بڑھے گی تو وہ ان کی مدد کریں گے، لیکن ان کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی، یعنی وہ بالواسطہ طور پر انہوں نے اس پہ مایوسی کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ پہلے دن سے یہ معاملہ جو ہے سازشی نظریات چل رہے ہیں کہ جو فلسطینی تنظیم کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو اگر آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی بھی اتنی چھوٹی سی تنظیم نے کسی ریگولر آرمی پر جو ہے، اسرائیل جا رہا ہے ایک بڑا طاقتور ملک ہے، ریگولر آرمی ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی، لیکن حماس نے ایک ریگولر آرمی پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ اچھا، اس پہ بظاہر پہلے دن تو یہ تھا کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں چلا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں 7 اکتوبر کو اسرائیل میں ایک تہوار تھا، تہوار کے موقع پر پوری دنیا میں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، کہیں بھی ویسے بھی سیکورٹی سخت ہوتی ہے، پھر اسرائیل اور یہ غزہ میں جو ہے غزہ یہ ہر وقت 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر سیکورٹی نہ ہو؟ لیکن وہاں پر اس دن دیکھیں آپ کئی گھنٹے تک جو ہے وہ چلتا رہا معاملہ، کوئی جواب ہی نظر نہیں آیا، پوری دنیا کو میڈیا دکھاتا رہا جیسے انہیں کھلا میدان ملا ہوا، تو انہیں کھلا میدان کیسے ملا، اس پہ پہلے دن سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایسا لوگ یہ کہتے سن رہے ہیں ماہرین وسرین کہ دانستہ کیا گیا ہے، انہیں ٹریپ کیا گیا ہے تاکہ وہ یہ کام کریں اور پھر اس کے جواب میں غزہ کا جو ہے وہ اس کو تہ بالا کیا جا سکے، اور وہی ہوا ہے، غزہ اب جو ہے وہ تہ بالا کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ مصری انٹیلیجنس نے بھی اسرائیل کو اطلاع دی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب جب مصری انٹیلیجنس بھی آپ کو اطلاع دے رہی ہے، آپ کی اپنی انٹیلیجنس بھی ہوگی، آپ کی الیکٹرانک نگرانی بھی ہوتی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا ہو۔ بظاہر یہ سارے شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ حماس کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے کہا بھی ہو کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، کچھ طاقتوں نے اسے کہا ہو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اور پھر وہ طاقتیں بھی یا تو ڈر گئی ہوں یا پھر انہوں نے اپنے مفادات حاصل کر لی ہوں اور ان کو جو ہے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ بہرحال یہ فیصلہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹریپنگ کا ہے، اور وہ ٹریپ فلسطینی تنظیم ہوئی ہے، اس کی قیمت آج جو ہے وہ اہل غزہ ادا کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔